ریف صاحب آج اپنے اخبارات تو دیکھے ہی ہوں گے، ان میں اشتہارات کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. پچھلے دنوں صحافت کی لائن میں جو انہوں نے اخباری مالکان نے کیا ہے، بے دریغ لوگوں کو فارغ کیا کہ جی حکومت اشتہار نہیں دے رہی ہے اور اس طرح کے جی ہم اخراجات پورے نہیں کر پا رہے ہیں، جبکہ آپ پچھلے ہفتے کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو سب کچھ اسی طرح اشتہارات آ رہے ہیں. ایون کہ آج بھی گورنمنٹ نے جو اشتہار دیے ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں یا حکومت کو خراب کرنے کی کوشش ہے؟ یہ تو آپ کو پھر اس پہ خوش ہو جانا چاہیے کہ مطلب گورنمنٹ آف دی ڈے کہ وہ ایک کام کر رہی ہے، اور یہ جو سیکٹر ہے جو کہ جس کمیونٹی سے ہم بھی بلانگ کرتے ہیں، وہ اسے مطلب اس کی وہ چاہتا ہے، اس میں شکست و ریخت چاہتا ہے اور اسے فلاپ کرنا چاہتا ہے. اب یہ آپ کا آبزرویشن تو ہو سکتا ہے میرا اپینین مختلف ہو، مگر ہمارے ہاں اور پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو میڈیا گروپس ہیں بڑے جائنٹ، یعنی جنہیں خود ہی حکومتیں پالتی ہیں، وہی وہ جو کہتے ہیں جس تھالی میں کھانا اسی میں چھید کرنا. تو ایسے ادھر بھی کوئی ہیں، اور صد شکر کہ آپ کے منہ سے یہ بات تو نکلی خاور صاحب آج کہ حکومت کا کوئی کام اچھا ہے، یعنی اسی طرح ہی اشتہارات مل رہے ہیں. اور آج کا جو اشتہار ہے وہ بھی ملا کوارٹر پیج اور ان سائڈ ہاف پیج ہے. تو وہ جناب یہ صرف میرا خیال ہے کہ ہم ماضی میں یہ بات کرتے تھے کہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کا جو پنجابی میں کہتے ہیں وہ جو گدڑ سنگھی ہے نا، وہ نون لیگ کے پاس تھی اور آج بھی ہے. اور آپ کو یاد ہو تو ہمارے ایک جملہ سن لیجئے، حسن نثار صاحب نے پیپلز پارٹی کے دور میں کہا تھا، ایک ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے آپ اور میں بڑا اس پہ ہم نے سر دھنا تھا اور اشش کی تھی، انہوں نے بات ہی ٹھیک کی تھی. انہوں نے کہا تھا جی کہ نون لیگ کو اپنے پتھر بیچنے آتے ہیں اور پیپلز پارٹی کو اپنے ہیرے بھی سیل آؤٹ کرنے نہیں آتے میڈیا میں. تو میڈیا کو جو مطلب ہائی جیک نون لیگ نے کیا ہے، شاید وہ اس کی ابھی تک اس کی وہ قید و بند سے ابھی تک بھی آزاد نہیں ہوا، مگر یہ ضرور ہوا کہ اس سارے فراڈ میں میڈیا ورکرز پر جو پہاڑ توڑے گئے مظالم کے، اس کی طرف بھی شاید کوئی نہیں دیکھ رہا. وہ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے نون لیگ کی بات کی، نواز شریف کی، کہ وہ ایک میڈیا کو اچھے طریقے سے خریدنا جانتے تھے. تو اسی والے سے میں بات کروں گا کہ اس دور میں جب یہ وزیر اعلیٰ تھے 85 کے بعد کی بات ہے، تو یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ انہوں نے 1 کروڑ روپے صرف صحافیوں کو دینے کے لیے مختص کیا ہوا ہے، خریدنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں. 85 کی بات کر رہے ہیں. اور اگر آج ہم اپنے بچوں کو خاص طور پہ ینگسٹر کو بتائیں کہ 85 کا 1 کروڑ روپیہ ایسا ہی ہے جیسے آج 1 ارب روپیہ ہو. بالکل ایسا ہی ہے اگر ویلیو کے حساب سے دیکھیں، جس طرح ڈی ویلیویشن ہوئی، جس طرح انفلیشن بڑھا، آپ چیک آؤٹ کیجئے کہ یہ آج مجھے لگتا ہے کہ آپ کوئی سچ کا شربت پی کے آئے ہیں. اگلا سوال میں آپ سے کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں دیکھوں گا. تو یہ مجھے اس بات کا مطلب اس کی حقیقت کا لطف بھی اٹھانے دیجیے اور اس پہ کفے افسوس بھی ملنے دیجیے کہ 85 میں جو آپ نے رومر کی بات کی، اس کو انڈورس کیا ان کے تمام پھر دوسرے جو ادوار گزرے. جی بالکل، کہ کس طرح اربوں روپے کے اشتہارات چینلز کو دیے جاتے تھے، مختلف گورنمنٹس ہائی جیک کرتی تھی چینلز کو، اور پھر وہی چینلز انہیں بھی گورنمنٹس کو بھی ہائی جیک کرتے تھے. بالکل ایسے ہی. اور یہ اس معاملہ میں آپ کا میرا ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے، وہ یعنی آپ کی میری جیب سے نکلا ہوا پیسہ یوز ہوتا رہا اور ہم ہی ماتوب ٹھہرے، یعنی ہم ہی مجرم ٹھہرے چونکہ ہمیں ہی تمام فیسلٹیز نہیں ملتی. اور وہ جو میڈیا مالکان ہیں وہ اربوں روپے کی جائیدادوں کے مالکان ہیں. اور یہاں پہ میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ کیسی عجیب بات ہے، رول آف لا کی بات کی جاتی ہے کہ مطلب یکساں ہونا چاہیے قانون. تو قانون میں تو بھائی جس طرح مطلب جسے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ لوکل پرچہ ہے، ایک چھوٹا سا اخبار جو ہوتا ہے، جو ایک کمرے میں بیٹھا ہوا کوئی مطلب بھلے وہ بیچارہ بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی ہو، وہ ڈیکلیریشن لیتا ہے تو ڈیکلیریشن کا پروسیس اس کا بھی وہی ہے، اور جو تمام بڑے اخبارات ہیں ان کا بھی پروسیس وہی ہے. مگر حکومت بھی پھر کیٹیگرائز
کر دیتی ہے بڑے اور چھوٹوں کو. ٹھیک ہے وہ سرکولیشن کے حساب سے ہونا چاہیے بالکل, مگر یہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہے کہ اسے تو کچھ ملتا ہی نہیں, اسے کچھ ملتا ہی نہیں اور انہیں اتنا مل جاتا ہے کہ پھر حکومتوں کا بھی یہ ناطقہ بند کر دیتے ہیں. ایسی بالکل ایسی. اچھا میں دوسرا ایک سوال کرنا چاہوں گا یہ آج کے اشتہار کے بارے میں کہ حکومت نے یہ اشتہار لگایا 100 دن پورے ہونے پر, فرنٹ پہ کوارٹر پیج ہے اور سیکنڈ پیج پہ ہاف ہے, یہ میں ایک قومی پرچے کی بات کر رہا ہوں اس میں لگایا. تو اچھا اس سیکنڈ پیج پہ جو انہوں نے لگایا اس میں انہوں نے ساری چیزیں حکومت کی جو کارکردگی کے حوالے سے لکھی ہیں وہ ساری ایسی ہیں, کریں گے, دیکھیں گے, ہوگا. اس میں کچھ بھی مجھے ایسا نظر نہیں آیا جس میں یہ گورنمنٹ نے کہا ہوگا جی ہم نے یہ کر دیا, ہم نے یہ ختم کر دیا, یہ مکمل ہو گیا. یہ کیا ہے؟ ابھی یہ 100 دن تک یہ ابھی تک یہی وعدے ہی کر رہے ہیں. منجی اپنی ہیٹھ نہ ڈانگ پھیڑیں, اٹھ دوجیاں دے ایب لتاڑنا ہے. یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ ان کے لیے ہے جو اس چیز پہ مطلب فوکس کیے ہوئے ہیں. کسی حد تک یہ بات درست ہے, کریں گے, ہوگا, مطلب مستقبل کی باتیں ہیں. وہ تو اشتہار بازی بھی شروع ہو گئی. مگر کیا آپ نے اور میں نے اپنی ایج میں کبھی اپنی عمر کی تاریخ میں ایسا دیکھا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے, بھلے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو, بھلے وہ یہ ڈیموکریٹک پیریڈ ہو, اس نے 100 دن میں کچھ یہ بتایا ہو کہ یہ کر دیا؟ تو اس میں کیا ہے جو الیکشن ہمارے ملک میں الیکشنوں کے دنوں میں ان کے پاس کیونکہ جن تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 100 دن کے اندر یہ کر دیں گے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ جن ہے نا جو یہ جن سب کے پاس ہوتا ہے. جس طرح یہ جن زرداری صاحب کے پاس ہے, وہ کہتے ہیں بھائی یہ آپ ثابت تو کرو پہلے یہ بے نامی اکاؤنٹس, پھر کہتے ہیں اگر تم نے ثابت کر بھی لیا تو بھائی میرا کیا بگاڑ لو گے, میں نے ڈالے ہیں, میں سے بھی اسٹیبلش کر لوں گا, میری مرضی, میں نے ڈالے ہیں بھائی پیسے. پھر یہ جن میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس بھی اس دن آپ نے مجھے ٹوک دیا تھا کہ یہ جناب پاناما کا بات نہیں ہے, تو پاناما سے ہی بات چالو ہوئی تھی. الجزیرہ از آلسو پارٹ آف دیٹ کائنڈ آف میٹرز. تو وہ قطری خط پہ بھی ایمفیسائز کیے تھے میاں محمد نواز شریف, یہ جن ہے نا جی بالکل ہیں, وہ پھر اس پہ بھی فوکس کیے بیٹھے تھے حسین نواز صاحب وہ اپنی سپیچ پہ, اور بعد میں وہ جن ان کے پاس انہوں نے بھی موجود ہے استعمال کیا کہ جناب وہ سپیچ کو استثنا دیا جائے. اور حسین نواز نے جو مجھے بتایا وہ میری انفارمیشن نہیں تھی, قطری خط بھی ہم نے جناب ہم نے تو نہیں کہا تھا. یہ جن سب ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ بھی جی میں بتاتا ہوں. مگر ان کا جو جن ہے نا جو میں دیکھ رہا ہوں موجودہ حکومت کا, ان کا جن کچھ نہ کچھ پازیٹیوٹی بھی لیے ہوئے ہے. یعنی کہ ہم نے آپ نے بھی اس دن بلکہ تمام لوگوں نے تھمز اپ کیا تھا, خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی, جب عمران خان صاحب پنجابی میں کہتے ہیں پہ گئے ڈونلڈ ٹرمپ کو. جی بالکل. اور آپ نے اس دن بھی ایک ادھوری تاریخ بیان کی تھی, اور پھر آپ مانے بھی تھے کہ ٹھیک ہے جی نواز گورنمنٹ میں یا پچھلی کسی گورنمنٹ میں ایسے ہوا, سلالہ بیس والا معاملہ, مگر اس طرح نہیں ہوا کہ کسی نے مطلب انفلکٹ کیا ہو ورڈز کو کہ پریزیڈنٹ امریکہ نے پچھلے کسی بھی دور میں, اور اس پہ ریٹیلیٹ کیا ہو ہمارے پرائم منسٹر نے, اور 2 ٹائم کیا. اور پھر پینٹاگان کو میں تو یہ کہوں گا کہ بھلے ڈپلومیٹکلی 1 to 1 نہیں ہوا تھا, یس آن نیز آنا پڑے, مطلب میں یہ ڈپلومیٹکلی کہہ رہا ہوں, ڈپلومیٹکلی وہ آن نیز آئے. یہ 100 دن کے اندر ہوا. 100 دن کے اندر کر وہ ہوا گرداسپور راہداری, ٹھیک ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اسے کھولنے کی بات کی, نواز شریف صاحب نے بھی کی, مگر کل جو عمران خان صاحب کا وہ اسٹیج پہ بات تھا, یہ بھی اٹس آلسو پارٹ آف 100 دن نا, پرفارمنس آف 100 days, کہ جناب میں کہتا ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان کے میری اپوزیشن تمام سیاسی جماعتیں, میری جماعت اور آرمی اسٹیبلشمنٹ بھی امن کی خواہاں ہے. یہ ہوا اس طرح کا کلیئر میسج, لیکن انڈیا کے ساتھ اس چیز سے ذرا مفر اختیار کرتے ہوئے کہ انڈیا نے کیا کیا, اس طرح نہیں ہوا. پھر ان 100 دن میں یہ ہوا کہ ابو دھابی سے لوگ ادھر آئے. اب ظاہر ہے آپ نے کچھ نہ کچھ تو نے کہا ہوگا, اور انہوں نے آئل ریفائنری میں انویسٹمنٹ کی بات کی. ان 100 دن میں یہ ہوا کہ دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی, وہ کیا نام ہے آپ بھی مجھے بتا رہے تھے, نام بھول کے, چلے نام بعد میں آئے گا, جس کے 28 سال سے پاکستان میں دفاتر غیر
اطفال تھے وہ پھر یہاں آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ تو موٹے موٹے کام ہیں. مگر اب اس طرح کے اور بھی کئی کام ہیں جو گنوائے جا سکتے ہیں. مگر 100 دن میں خاور صاحب، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ وہ دوسروں کے عیب تو ہم ڈھونڈتے ہیں، کیا کسی بھی پچھلی گورنمنٹ نے، یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، خاص طور پر پاکستان کے جو معاملات ہیں، جو حالات ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، کہ 100 دن میں وہ کچھ کر کے دکھا دے. پائپ لائن میں ہی ہوگا. اور یہ جو پائپ لائن میں ان کے جن نے کیا، بات آپ کی درست ہے. جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمارا جن ہمیں سب کچھ کرنے کے وعدے دکھاتا ہے، اور جب وہ حکومت میں آتا ہے تو اس کی وہ جو کوالٹیز ہیں اس جن کی وہ کمزور ہو جاتی ہے. مگر ان کا جن باہر بات آپ کچھ کر رہا ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو میں خوش کر دوں، آپ بڑا خوش ہوتے ہیں پی ٹی آئی پہ تنقید کر کے. مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں. پی ٹی آئی ہو، میں ہمیشہ کہتا ہوں پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، جو غلط کام کرے گی میں اس پہ کرٹیسائز کروں گا. یہ ان لوگوں کا یہ بھی ایک ہمیشہ ایمفیسائز کرتے تھے کہ اربوں کی یہ ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں کام، تو انہوں نے کیا اپنی جیب سے کیا؟ تو کیا پرائم منسٹر آف پاکستان موجودہ عمران خان صاحب یہ اپنی جیب سے کام کر رہے ہیں جو ہوں گے 100 دن کے؟ انہوں نے کیوں ہمارے ٹیکسز کے پیسوں کا وہ کوارٹر پیج اشتہار فرنٹ پیج پہ دیا اور بیک پیج پہ ہاف دیا؟ یہ میرا اور آپ کا پیسہ ہے خاور صاحب. یہ ان بچوں کا پیسہ ہے جو سگنلز پہ وہ آپ کی گاڑی کا شیشہ صاف کرتے ہیں اور آپ کی جھڑکیاں بھی سنتے ہیں، اور آپ اکثر انہیں پیسے بھی نہیں دیتے. یہ ان کا پیسہ ہے. جب وہ شیمپو جس سے وہ گاڑی کا شیشہ ونڈ اسکرین صاف کرتے ہیں خریدنے جاتے ہیں تو اس میں بھی ٹیکس موجود ہے. انہیں اس سے مفر اختیار کرنا چاہیے ایسی اشتہار بازی سے، کیونکہ ان کے وزراء روز ٹاک شوز میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں اپنی پرفارمنس گنوائیں بھائی. بالکل، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. تو یہ ابھی آپ نے بات کی کہ اپوزیشن میں بیٹھ کے زیادہ نظر آتا ہے، حکومت میں کچھ نہیں کر پاتے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اس کا مطلب ہے کہ حکومت میں جب آ جاتا ہے کوئی پارٹی، پولیٹیکل پارٹی جب آتی ہے تو وہ باؤنڈ ہو جاتی ہے. اور باؤنڈ کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے بیوروکریٹس ہیں. یہ ہم پہلے بھی ان چیزوں پر بات کر چکے ہیں. آپ کی اس بات سے کبھی بھی میں نے مفر اختیار نہیں کیا. ہمارا جو بیوروکریٹک بیہیویئر ہے، انسٹیٹیوشنل بیہیویئر ہے، اس کو وہ پھر وہی بات وہ انگریز بہادر نے اسی لیے وہ اس کو بویا تھا، اسی لیے کیا تھا کہ جناب وہ اپنا غلبہ رکھے. اس کی طرف یہ کیسے آئیں گے بھائی؟ بات یہ ہے 100 دن میں کون سا بل پاس ہو سکتا ہے اور ایسی نیک ٹو نیک نمبرز کے ساتھ؟ یہ چاہیے. اب میں آپ کو ایک ود ڈیو ریسپیکٹ آف آر جوڈیشری، یہ انگریز نے شروع کیا تھا کہ جج صاحب انٹر ہوتے ہیں اپنے ریٹائرنگ روم سے عدالت میں. ہمارے ہائی کورٹ میں آپ نے بھی کئی پیشیاں بھگتی ہیں، ہم نے بھی بھگتی ہیں. تو وہ ایک اتنا بڑا چوبدار اور اتنا بڑا قد آدم، یعنی انسان کے قد جتنا، وہ ایک ڈنڈا اس نے پکڑا ہوتا ہے جس کے اوپر ایک خول سا چڑھا ہوتا ہے، وہ لے کے جج صاحب کے آگے چل رہا ہوتا ہے. اور جب وہ اوپر ڈائس پہ آتا ہے جہاں جج صاحب نے بیٹھنا ہوتا ہے تو وہاں اسے ڈھم کر کے مارتا ہے. میں اب دیکھیں ود آل ڈیو ریسپیکٹ آف جوڈیشری، یہ 250 سال قبل 200 سال قبل یہ انگریز نے کہ وہ دھمک تو کیا جس طرح ہم آج کہتے ہیں کہ ججز نہیں ان کے فیصلے بولتے ہیں، تو کیا یہ دھمک ہے جو وہ آج بھی وہ دھمکایا جاتا ہے وہ عدالت میں؟ آج بھی وہ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں جینا کیپ جو بر صغیر کے انٹلیکچوئلز کی نشانی، وہ جو پگ تھی شملے والی، جو یہاں کے شرفا کی سمبل تھا، اس کو ہم نے جناب وہ وہاں پہ وہ اردلی بنا کے کھڑا کیا انگریز نے. ہم تو وہ نہیں بدل سکے، تو ہم کیا بدلیں گے؟ یہ بیوروکریسی بدلنا ضروری.